بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال اول کے طلباء کے لیے آج حصہ انشائیہ میں سوال نمبر 2 جس میں 2 اجزاء ہیں. سوال نمبر 2 میں الف جز اور بے جز. الف جز نظم کے اشعار کی تشریح اور بے جز غزل کے اشعار کی تشریح. تو سب سے پہلے میں آتا ہوں جز الف کی طرف, نظم کے اشعار کی تشریح. تو ہمارے پیپر سال اول میں جو سب سے مشکل سوال ہوتا ہے وہ تشریحات کا ہے. اس میں سب سے پہلا حصہ نظم کے اشعار کی تشریح کا ہے. نظم یعنی تنظیم, ترتیب, ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں نظم کے اندر اس میں یہ ایک بڑی آسانی ہے. ہم جب دیکھیں گے کہ اس میں ڈویژن آف جو ہے وہ نمبروں کی ڈویژن کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں نظم کے اشعار کی تشریح, 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. 2 پیٹرن ہیں, 4 جمع 4 کے, اور ایک شاعر کے نام کا اور ایک نظم کے عنوان کا. تو نظم کا عنوان, شاعر کا نام, یعنی سب سے پہلے ہم لکھ لیں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان. تو اس کے بعد ہم اگر 4 جمع 4 پیٹرن ہے تو پھر شعر نمبر 1 الگ اور شعر نمبر 2 کی تشریح الگ ہوگی. لیکن اگر ہم 1 جمع 1 جمع 8 کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے ہمارا, تو یاد رکھیے وہ تشریح پھر اکٹھی ہوگی. پھر اس میں مفہوم لکھنے کی ضرورت کچھ زیادہ نہیں ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پیٹرن بنانا ہے. سامنے آپ کے شاعر کا نام لکھا, نظم کا عنوان لکھا, شعر نمبر 1 لکھا اور شعر نمبر 1 مکمل نہ لکھا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ہر 10 نمبر کے لیے 20 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور اس نظم کے اشعار کی تشریح میں اگر ہم تشریح کتنی کرنی ہے وہ دیکھیں تو وہ ایک شعر کے لیے 2 صفحات ہیں اور 2 اشعار کے لیے 4 صفحات ہیں. اس میں 4 صفحات میں ہم نے کتنے ریفرنس استعمال کرنے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے, کیونکہ ریفرنس کا ہونا اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی ہے, ثبوت ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دلائل کے ساتھ ہے. اچھا, ایک شعر جب 2 صفحات ہوتے ہیں, پہلے شعر میں پہلے صفحے پر 1 یعنی 2 صفحات کا مطلب ہے یعنی 2 سائڈز, اور 4 صفحات ٹوٹل لکھنے ہیں یعنی 4 سائڈز. تو اس میں پہلے پیج کو چھوڑ کے پہلے شعر میں آپ نے جب آپ نے لکھنا ہے تو شاعر کے حوالے سے اس کی شاعری کے بارے میں آپ چند سطور ضرور لکھیں کہ شاعر جو ہے وہ امیر منائی وہ سادہ نثر لکھتے ہیں, ان کا تعلق کون سے دبستان سے ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے اشعار میں کون سی بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں. یہ آپ 3 سے 4 لائنیں پہلے شعر میں لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد دوسرا شعر شروع کریں گے تو دوسرے شعر میں ہم نے تشریح ہی کرنی ہے. دوبارہ وہی باتیں دوبارہ جو ہے وہ ان کو باتوں کو دوبارہ سے آپ نے بیان نہیں کرنا, لکھنا نہیں. اچھا, جو اشعار ہیں اس کی تشریح یاد رکھیے مصرع با مصرع آپ لکھیں, اور آپ جب 2 پیج کی تشریح ایک شعر کی کر لیں گے تو یہ 2 صفحات کی, تو اس کے بعد اگلے شعر کو ہم تشریح کریں گے. یاد رکھیے اس میں ایک چیز بنیادی حیثیت کے حامل ہے کہ جب آپ تشریح اکٹھی کرتے ہیں تو اکٹھی تشریح میں یہ ضروری ہے کہ آپ دوبارہ سے شعر نہ لکھیں. آپ اکٹھی تشریح میں دونوں اشعار یہاں پہ ان کے 2 سے 3 الفاظ لکھ لیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, کمی ہے, اور رائٹنگ اسپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے, تب جا کے آپ 4 صفحات لکھ سکیں گے. اور دوسرا یہ مارجن ہوتا ہے کہ جب آپ شعر کی تشریح میں کوئی ریفرنس لکھتے ہیں, یہاں پہ مثال کے طور پر آپ نے تشریح کر لی اوپر 5 7 8 10 لائنیں, تو آپ نے حوالہ یہاں درمیان میں بالکل جو ہے وہ لکھنا ہے, اور وہ درمیان میں ایسے ہو کہ اس طرف بھی کچھ نہ ہو اور اس طرف بھی کچھ نہ ہو. آپ نے درمیان میں دونوں مصروں کو ایسے برابر کر کے لکھنا ہے, اور جو حوالہ ہو وہ غلط نہ ہو. یہ درستی ہونا حوالوں کی بہت ضروری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ممتحن اگر آپ دیکھیں تو آغاز کو تھوڑا سا پڑھتا ہے, ریفرنسز کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے, اور اختتامی الفاظ کو دیکھتا ہے. تو یہ حصہ نظم میں چونکہ ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اسی موضوع سے متعلقہ شعر میں دلائل, جیسے حمد ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو شعر میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے, تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے اس کی بڑائی, عظمت, جل جلالہ, جو بھی اس کی خصوصیات رب کے حوالے سے آپ نے اپنی پہلی جو جتنے بھی درس ہوئے یا جو بھی تعلیم حاصل کی اس میں آپ نے جو بھی اپنے رب کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, حمد کے حوالے سے جو پڑھا ہے وہ آپ اس شعر کے مطابق لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی کی بک یا آپ کوئی جو نوٹ بک ہوتی ہے آپ کے پاس جو بھی اس کے نوٹس آپ یاد کر کے تو آپ رٹا لگا لیں. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے لکھیں. دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں, حصہ غزل کی طرف.
تو حصہ غزل بھی 10 نمبر کا سوال ہے، جیسا کہ حصہ نظم 10 نمبر کا سوال تھا۔ تو حصہ غزل میں یہ ایک بات نظم سے منفرد ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے کہ شاعری میں ہر شعر آپ دیکھیں گے کہ وہ اکائی ہوتا ہے، غزل کا ہر شعر اکائی ہے، یعنی اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ ممکن ہے پہلے شعر میں شاعر نے غزل کے پہلے شعر میں محبوب، محب، محبت کی بات کی ہو، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے دوسرے شعر میں بھی وہی بات کرے گا، جیسے کہ ہم نے نظم میں دیکھا۔ نظم میں یہ اصول ہے کہ وہ موضوع بدلتا نہیں ہے، کیونکہ عنوان ہوتا ہے، نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس میں اس کا عنوان نہیں ہے، کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، غزل کا ہر شعر مختلف ٹاپک کو لے کے چلتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے مختلف طرح کے اشعار یاد کرنے ہوتے ہیں حوالوں کے لیے، اور تشریح ہر شعر کی الگ کرنی ہے، جیسا کہ یہ پیٹرن یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ذرا آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ پیٹرن لکھا ہوا ہے 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3، تو یہاں پہ بھی ایک پیٹرن تھا 1 جمع 4، تو اس پیٹرن کو آپ نے مد رکھتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ شاعر کا نام لکھنا ضروری ہے، لیکن ایک ہی بار لکھ لیں، بار بار لکھنے سے آپ کو نمبر زیادہ نہیں ملیں گے، ایک نمبر مل گیا تو دوبارہ آپ وقت کو برباد کرنے کی بجائے آپ تشریح کریں۔ ہر شعر کے لیے آپ دیکھیں کہ اس شعر کے آپ صرف 2 سے 3 یا 4 الفاظ میکسیمم لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جو ممتحن ہوتا ہے اس نے کئی بار ان اشعار کو پڑھا ہوتا ہے اور اسے زبانی یاد ہوتے ہیں، وہ باقی تشریح جو ہے وہ باقی اشعار کو وہ جان لیتا ہے کہ کیا اس کی تشریح بنتی ہے۔ تو آپ نے صرف مفہوم لکھنا اور مفہوم کے بعد تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ تشریح کے آغاز میں آپ جیسے میر تقی میر ہیں تو ان کی شاعری کی بنیادی خصوصیت کیا ہے، انہیں خدائے سخن کا خطاب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی شاعری میں درد و غم ہے، سوز و گداز ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس زمانے کے حالات، معاشی، معاشرتی، سیاسی حالات ہیں، وہ ان کا تذکرہ آپ یہاں پہ آ کے جب آپ تشریح کریں گے تو اس تشریح میں ان حالات کا ابتدائی اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی 4 سے 5 سطور میں یعنی لائنز میں آپ نے ان حالات کا تذکرہ شاعر کے بارے میں خصوصیت شاعری کی لکھنی ہے، لیکن پہلے ہی شعر میں لکھیں، بار بار نہ لکھیں، کیونکہ بار بار لکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو تشریح نہیں آتی، آپ صرف خانہ پوری کر رہے ہیں اور آپ بھرائی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ٹاپک چل رہا ہے جس سر کو غرور آج ہے، تو غرور ٹاپک ہے، اس کا سر شخص کو کہتے ہیں، تاج وری بادشاہت، تو ضروری نہیں آپ صرف بادشاہت کی بات کریں، طاقت کی، گھمنڈ کی، انسان کی جاہ و جلال کی، اسباب کی، مال و دولت کی، عہدے کی، آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بات۔ تو اس کے بعد آپ نے اس ایک شعر کی تشریح کو 1.5 صفحہ پہ لے کے لازمی جانا ہے، یعنی کم از کم 1.5 صفحہ ضرور ہونا چاہیے آپ کا، تب جا کے آپ 3 نمبر کی تشریح جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی، سمجھی جائے گی کہ 3 نمبر کی آپ نے تشریح کی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے 1 صفحہ لکھا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے محض 1.5 جو ہے وہ نمبر کی تشریح کی ہے ایک صفحے میں۔ اگر آپ نے 1.5 اگر آپ نے پیج کر لیا، صفحہ کر لیا، تو یہی سمجھے گا 2.5 یا 3 نمبر کی آپ نے 3 نمبر کی آپ نے تشریح کر لی ہے۔ لیکن میکسیمم بچے کرتے ہیں کوشش کے 2 صفحات ہو جائیں تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس میں ریفرنس جو ہیں وہ 2 کم از کم ہے، لیکن میکسیمم 3 ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے 2 پیجز پورے لکھے ہیں تب 3 آپ ریفرنسز لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 1.5 صفحہ لکھا ہے تو یاد رکھیے گا کہ 2 ریفرنس، شعری ریفرنس آپ نے لکھنے ہیں، وہ ضروری ہے۔ نظم میں بھی یاد رکھیں کہ شعری ریفرنس زیادہ دیں، نثری ریفرنس بھی دیں، جیسے حمد ہے تو حمد میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ آیات کے ترجمے دے سکتے ہیں، مفاہیم احادیث دے سکتے ہیں، ترجمہ احادیث دے سکتے ہیں، لیکن غزل جب آئے تو کوشش کریں غزلیات کے اشعار آپ ریفرنس کے طور پر استعمال کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شاعری کی تشریح ہے، اس میں بھی شاعری ہی ہونی چاہیے زیادہ۔ تو بنیادی طور پر آپ نے 1.5 سے 2 صفحے کی تشریح ایک شعر کی، پھر 1.5 سے 2 صفحے کی تشریح دوسرے شعر کی، اور 1.5 سے 2 صفحے کی تشریح تیسرے شعر کی۔ ہر شعر کی تشریح کو الگ اس پیٹرن کے تحت آپ نے بنانا ہے۔ شعر نمبر 1 یہ ہو گیا شاعر کا نام، شعر نمبر 1 مفہوم، اور اس کے بعد 1.5 صفحے کی تشریح، پھر شعر نمبر 2 مفہوم اور 1.5 صفحے کی 1.5 سے 2 صفحے کی تشریح، اور حوالے 1.5 صفحے کی تشریح میں 2 ہیں، اور 2 صفحات اگر مکمل لکھ لیے ہیں تو ریفرنس یعنی 3 بن جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اشعار کی غلطی کی، حوالہ کے اشعار کی غلطی کی، تو یہ ایک بڑی غلطی سمجھی جائے گی،
کیونکہ تشریح زیادہ پڑھی نہیں جاتی، اس کی ابتدائیہ، اس کا درمیانی حصے کے چند الفاظ اور اختتام پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں بچوں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ املا کی غلطی تشریح کے اندر نہ کیجیے، حوالوں کی غلطی نہ کیجیے، اور جو اس کا مواد جتنا بھی مٹیریل کہا گیا ہے کہ اتنا لکھنا ہے تو وہ ضرور لکھیے، اور ریفرنس کی غلطی تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تشریح کوئی پڑھے نہ پڑھے، ریفرنس کے اشعار یعنی حوالے کے اشعار ممتحن ضرور پڑھتا ہے۔ تو میں تمام بچوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ بہت اچھا پیپر کر لیں گے، اور آپ کے حصہ انشائیہ میں جہاں سے نمبر گرتے ہیں، یہ وہ 2 سوالات ہیں اور ایک اقتباس کی تشریح کا سوال ہے جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو بھی چیزیں میں نے سمجھائی ہیں یہ امتحانی نقطہ نظر سے ہیں اور سالانہ امتحان کے نقطہ نظر سے ہیں۔ تو ان بچوں کو میں یہ آخر میں مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں کو اگر آپ کر لیں گے، اور جو ہمارا چینل ہے پروفیسر آن لائن، اگر اسے اسی طرح باقاعدگی سے سنتے رہیں گے تو یقینی طور پر مکمل سال اول کا پیپر آپ کے سامنے ہوگا، اور نمبر آپ کے بہت عمدہ اور بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ تو میں ضیاء صاحب کو، پروفیسر ضیاء صاحب کو کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی ویڈیو بنائی، اور اس سے پہلے بھی وہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ پروفیسر آن لائن کا، اور اپنا خیال رکھیے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ بہت اچھے نمبر لیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہبان۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، یہ پروفیسر آن لائن کے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروفیسر آن لائن کے لیے، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔